اس سے پہلے کہ پاکستان اور بھارت کے تجربات اور ٹیکنالوجی کا تقابلی جائزہ لیا جائے، یہ واضح کر دیتے ہیں کہ کولڈ سٹارٹ وار یا ففتھ جنریشن وار کا یہ بھی اصول ہے کہ تنقید، پروپیگنڈا یا کسی بھی طریقے سے دشمن کے حوصلے پست رکھے جائیں، جبکہ یہاں ہمارے افلاطون دشمن کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ کچھ مثالوں سے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کوشش اور کامیابی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بھارت 8 سال میں ایک میزائل بھی نہ بنا سکا۔ نمبر 1، کروز میزائل۔ 2011 سے 2017 تک 4 دفعہ اس کا تجربہ کیا گیا، چاروں دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت اس میزائل کی رینج 1000 کلومیٹر بتاتا ہے، لیکن ہر بار یہ میزائل کچھ میٹر اوپر جا کر ہی ٹھس ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بیلسٹک میزائل۔ 2015 میں اس کا تجربہ کیا گیا اور 2 دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی رینج 2000 سے 3000 تک بتائی جاتی ہے، جبکہ ہر بار یہ میزائل اڑنے سے پہلے ہی پھٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، اگنی 2۔ اس میزائل کا تجربہ سال 2017 میں کیا گیا اور پہلے کی طرح اس بار بھی ناکامی ہوئی۔ نمبر 4، پریتی 4۔ اس میزائل کا 2 دفعہ تجربہ کیا گیا، دونوں دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 5، بیلسٹک میزائل نیربی۔ سال 2017 میں اس کا تجربہ کیا گیا اور فیل ہو گیا۔ بھارت 7 سال میں ایک بھی میزائل نہ بنا سکا، حتیٰ کہ دوسرے ممالک سے خریدے گئے میزائل اور ٹیکنالوجی کے تجربات میں بھی ہر بار فیل ہوا، جس کی بڑی مثال اسرائیلی میزائل ڈربی ہیں۔ یہ ہے ان کی ٹیکنالوجی جس کی آج پاکستان کے کچھ فیس بک کی دانشگرد تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان نے آج تک میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں یا جنگی جہازوں یا ڈرونز، طیاروں، ٹینکوں، جتنے بھی تجربے کیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ فیس بک کے ایسے سستے دانشوروں اور ارسطوؤں کو شاید معلوم ہے کہ پاکستان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس مقولے پر عمل کرتا ہے کہ اپنا کام خاموشی سے اس طرح کرو کہ تمہاری کامیابی خود شور مچا دے۔ بھارت کے تجربات بھلے کوشش ہیں، لیکن کوشش اگر ایمانی جذبے کے ساتھ ہو تو اللہ کی نصرت ہمیشہ ساتھ دیتی ہے۔ ایسے دانشگردوں سے میرا سوال ہے کہ بھارت پاکستان سے سائنس کے میدان میں کس طرح سے آگے ہو سکتا ہے، جبکہ آج تک وہ اپنی بنائی چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں بھی ناکام ہے۔ انشاءاللہ جس دن پاکستان چاند کی طرف پیش قدمی کرے گا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس کی کامیابی سے نہیں روک پائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان چاند پر سرب ہلالی پرچم گاڑ کر کامیاب لوٹے گا۔ پاکستانی ادارہ سپارکو آلریڈی اس پر کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ 2023 تک ہم اسپیس شپ خلا میں بھیج دیں گے۔ پاکستان ابھی بھی انٹیلیجنس مقاصد کے لیے جو اسپیس شپ استعمال کرتا ہے وہ انڈیا سے کافی درجہ بہتر ہے۔ اگر آپ ہماری رائے سے متفق ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔